اللہ اکبر. بنین کے ساتھ میرے مولا علی نے نکاح کیا. اس کے بعد کئی بیٹے پیدا ہوئے. جب بنین دنیا سے تشریف لے جانے لگی تو بنین نے اپنے بیٹوں کو بلایا. وہاں سوتیلی ماں سوتیلے بیٹے کے خلاف اپنے حقیقی بیٹوں کو ورگلاتی ہے, اور یہاں پر اللہ اکبر, یہاں پر سوتیلی ماں اپنے حقیقی بیٹے کو موت کے وقت بلاتی ہے, اور بلا کر کے کہتی ہے, میرے بیٹے عباس, میرے بیٹے عثمان, عبداللہ میرے بیٹے, اے میرے بیٹو, میں نے تمہیں, بنین نے تمہیں دودھ اس لیے نہیں پلایا تھا کہ تم میرے بیٹے ہو, بلکہ میں نے تمہیں دودھ صرف اس لیے پلایا تھا, میں نے دودھ تمہیں صرف اس لیے پلایا تھا کہ جب تم جوان ہو جانا اور کربلا میں حسین پہ وقت آئے تو حسین کے قدموں پر اپنی جان قربان کر دینا. بنین کہتی ہے, عباس تیرا باپ علی ہے اور حسین کا باپ علی ہے, لیکن عباس سن, تو حسین کی طرح نہیں, کیونکہ تیری ماں فاطمہ نہیں ہے, تیری ماں بنین ہے عباس, اور یاد رکھنا تیری ماں بنین ہمیشہ سے فاطمہ کی کنیز رہی ہے, اس لیے حسین کے ساتھ وفا کرنا, حسین کے اوپر جان قربان کرنا. بنین دنیا سے جاتے جاتے اپنے بیٹوں کو پیغام دے رہی ہے, اگر میرے دودھ کا حق ادا کرنا ہے تو سنو, حسین پہ جان قربان کر دینا. یہی بات تو یاد تھی, سب بیٹوں نے جان قربان کر دی, لیکن اللہ اکبر, اب مولا عباس کی باری آتی ہے. وہ عباس, اللہ اکبر, وفا کا دوسرا نام عباس ہے, عباس کا دوسرا نام وفا ہے, وفا کا دوسرا نام عباس ہے, عباس کا دوسرا نام وفا ہے, بہادری کا دوسرا نام عباس ہے, عباس کا دوسرا نام بہادری ہے, استقامت کا دوسرا نام عباس ہے, عباس کا دوسرا نام استقامت ہے. عباس وہ ہے, خدا کی قسم, آج بھی وفا جس کے نام پہ ناش کرتی ہے اسے عباس کہتے ہیں. عباس وہ. اب ذرا میں جناب عباس کی فضیلت اور ان کی شہادت پڑھ رہا ہوں. اللہ رب العزت آپ کے دل کی تمنائیں پوری فرمائے. جب بھی بزرگوں کی شہادت, اہل کربلا کی شہادت پڑھی جائے تو اس وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, جو دعائیں کی جاتی ہے قبول ہوتی ہے. اپنے اپنے دلوں میں تمنا لیں, مولا عباس کی شہادت سماعت کریں. اللہ اکبر, تینوں بھائی شہید ہو گئے عباس کے. اب عباس علمدار, اللہ اکبر, حسینی قافلے کا سالار, حسینی علم کا علم بردار. اللہ اللہ خیمے میں آتا ہے اور حسرت بھری نگاہوں سے میرے مولا حسین کو دیکھتے ہیں. مولا حسین کو دیکھ رہے تھے, ایسے میں ننھی سی 7 سال کی ننھی سی بچی جسے دنیا حضرت سکینہ کے نام سے جانتی ہے, سکینہ آئی, اور آنے کے بعد چچا کے مچل کر کے کہتی ہے, چچا آپ کی سکینہ نے آج سے پہلے آپ سے جو مانگا کبھی آپ نے انکار نہیں کیا. چچا آج آپ کی سکینہ آپ سے کچھ مانگنے آئی ہے. عباس نے نگاہوں سے دیکھا, دل میں خیال آیا یہ بچی کیا مانگے گی, لیکن جیسے ہی سکینہ نے لب کھولے تو الفاظ یوں ترتیب پائے, چچا آج سکینہ اپنے لیے کچھ نہیں بلکہ اپنے چھوٹے بھائی 6 مہینے کے میرے بھیا علی اصغر کے لیے کچھ مانگنا چاہتی ہوں. چچا 6 مہینے کا میرا بھیا بے ہوش ہوتا ہے پیاس کی وجہ سے, کبھی مٹھی باندھتا ہے, کبھی کھولتا ہے, کبھی ہاتھوں کو سمیٹتا ہے, کبھی پیر پھیلاتا ہے, کبھی پیر کھینچتا ہے. چچا میرا بھائی بے ہوش ہے. خیمے آل محمد میں اتنا پانی نہیں کہ چہرے پہ پانی ڈال کر کے کسی کو ہوش میں لایا جا سکے. چچا میرے بھائی کے لیے پانی لا دے. چچا آج کے بعد آپ کی سکینہ آپ سے کچھ نہیں مانگے گی, میرے بھائی کے لیے پانی لا دے. عباس کی آنکھوں میں آنسو تھے. خیمے کے اندر سوکھا کئی دن سے پڑا ہوا مشکیزہ اٹھایا, اٹھانے کے بعد کندھے پہ ڈالا اور سیدہ سکینہ کے گالوں کو تھپکیاں دے کر کہا, بیٹی تیرا چچا ابھی پانی لائے گا اور تجھے اور تیرے بھائی کو سیراب کر دے گا. جیسے عباس نے یہ بات کہی, مولا حسین نے حضرت عباس کو نگاہوں سے دیکھا, کچھ کہا نہیں, چپ رہے, خاموش رہے. حضرت عباس نے سر کا اشارہ کیا, مولا اجازت ہے. حضرت امام نے کہا, کس منہ سے اجازت دوں عباس تجھے. عباس نے اپنی ماں بنین سے وہ ادب سیکھا تھا کہ مولا حسین کو پوری زندگی کبھی بھائی بھی نہیں کہا تھا. ایک وہ سوتیلا بھائی ہے جو پانی کھینچ کر کے کتے کے آگے پھینکتا ہے, ایک یہ سوتیلا بھائی ہے جو کبھی بھائی نہیں بلکہ ساری زندگی آقا کہتا ہے. حسین کے لاڈلے چہیتے علمبردار نے مشکیزہ کندھے پہ رکھا, سامنے معصوم بھتیجے کی پیاس 7 سال کی بچی کی پیاس بے قرار کرتی ہے. گھوڑے پہ بیٹھے, ایڑ لگا دی, 500 گنڈے یزیدی فوج وہاں فرات کے کنارے پہ کھڑی ہے. کتے پیئیں پانی, سور پیئیں,
خنزیر پیے، جانور پیے، چرند پیے، پرند پیے، سب کو پانی پینا، کافر تک پیے، لیکن آل محمد کو ساقی کوثر کے وارثوں کو پانی نہیں دیں گے۔ حضرت عباس نے تلوار چلائی، عباس کی تلوار کی آگے گاجر مولی کی طرح کٹنے لگے، راستہ چھوڑ دیا۔ میرے آقا مولا عباس نے اپنے گھوڑے کو آگے بڑھایا، فرات میں گھوڑا کھڑا کر دیا، نیچے اترے، اترنے کے بعد مشکیزہ بھرا، مشکیزہ بھرنے کے بعد کندھے پہ ڈالا۔ یزیدی دیکھ رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد مولا عباس نے سوچا پانی پینے والے زیادہ ہیں، پانی تقسیم ہوگا اور میں بھی وہاں پیوں گا تو اتنا پانی کم پڑ جائے گا، یہاں دریا کے کنارے ہوں، یہیں سے پانی پی لوں، جتنا میں پیوں گا اتنا بچ جائے گا تو اور کسی کو کام آئے گا۔ ہاتھ میں پانی لیا، ہاتھ میں پانی لیا۔ سوتیلے بھائی کا مطلب ہاتھ کا پانی پھینکنے والا، سوتیلے بھائی کا مطلب کنویں میں ڈال دینے والا۔ یوسف تیرے سوتیلے بھائی کیسے ہیں، حسین تیرا سوتیلا بھائی کیسا ہے۔ سوتیلے بھائی نے نئی تاریخ رقم کی۔ جیسے میرے آقا مولا عباس نے اپنے ہاتھ میں پانی لیا، خیال آیا عباس آقاؤں سے پہلے غلام کیسے پانی پی سکتا ہے؟ حسین پیاسے ہیں اور تو پانی پیے گا، سکینہ پیاسی ہے اور تو پانی پیے گا، اصغر پیاس سے بے ہوش ہوتا ہے اور تو پانی پیے گا۔ میرے مولا عباس نے پانی پھینک دیا اور پانی پھینک کر کے کہا آل محمد پانی نہ پئیں تب تک میں کیسے پانی پیوں؟ حالانکہ وہ بھی اہل بیت سے جدا نہیں ہے، لیکن احترام سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ مشکیزہ پانی کا کندھے پہ ڈالا اور گھوڑے سے کہا تو پانی پی لے، تو بھی تو 3 دن سے پیاسا ہے۔ گھوڑے نے پانی نہیں پیا۔ اہل محبت کہتے ہیں گویا کہ وہ خاموش زبان سے کہہ رہا ہو عباس سکینہ پیاسی ہو، میں کیسے پی سکتا ہوں؟ جانوروں کو بھی اہل بیت کی محبت خدا نے عطا کی ہے، آل محمد کی محبت جانوروں کو بھی ملی ہے۔ اس نے پانی نہیں پیا۔ مولا عباس سمجھ گئے یہ آل محمد سے پہلے پانی نہیں پینا چاہتا۔ گھوڑے پر بیٹھے اور بیٹھ کر جیسے ہی پلٹے، یزیدی فوج سے آواز آئی اگر ایک قطرہ آل محمد کے خیمے میں پہنچ گیا تم کوئی بچ کر نہیں جا سکتے۔ جب بھوکے اور پیاسے ایسے لڑ رہے ہیں تو سیراب ہونے کے بعد کیسے لڑیں گے؟ اگر اپنی بیویوں کو بیوہ نہیں بنانا، اپنے بچوں کو یتیم نہیں کرنا تو پھر ان کے اندر پانی مت جانے دو خیمے کے اندر۔ اور پھر اس کے بعد جنگ ہوتی رہی، حضرت عباس کو گھیر لیا گیا، عباس کے ایک بازو پر تلوار کیا گیا، ایک بازو کٹا تو مولا عباس نے دوسرے بازو کے اندر جو ہے وہ مشکیزہ پکڑا، اور جب دوسرا بازو کٹا تو دانتوں کے اندر مشکیزہ پکڑا۔ مولا عباس جب دانتوں میں پکڑ کر کے گھوڑے کو تیزی کے ساتھ دوڑا رہے تھے، ایسے میں ایک بدبخت نے کہا اس سے پہلے کہ عباس خیمے تک پہنچ جائے مشکیزے کا پانی گرا دیا جائے۔ اللہ اکبر! وہ ایک تیر چلا، وہ تیر مشکیزے کو چیرتا ہوا حضرت عباس کے سینے میں گھس گیا اور پورا پانی مشکیزے سے نیچے کی طرف گر گیا۔ جیسے ہی پانی مشکیزے کا نیچے گرا عباس زور زور سے رونے لگے۔ عباس کو آج سے پہلے کبھی رونا نہیں آیا تھا۔ عباس روتے اور کہتے سکینہ مجھے معاف کرنا، میں تیری تمنا پورا نہ کر سکا، میں تیری تمنا کی تکمیل نہ کر سکا۔ اصغر مجھے معاف کرنا، میں تیرے پیاس کا علاج نہ کر سکا۔ اور یہ کہتے ہوئے میرے مولا عباس گھوڑے سے زمین پہ آنے لگے۔ لوگ کہتے ہیں جب کوئی گرنے لگتا ہے تو ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے، اس لیے کہ ہاتھ کا سہارا یوں لیتا ہے کہ اس کے ہاتھ جب زمین پہ پہلے جائیں گے تو اس کو چوٹ کم آئے گی۔ لیکن عباس تو ہاتھوں کا سہارا کیسے لیتا کہ تیرے تو بازو ہی پہلے کٹ چکے تھے۔ جیسے ہی عباس گھوڑے سے زمین کی طرف آئے، یہ منظر مولا حسین اپنے خیمے سے دیکھ رہے تھے۔ جیسے ہی عباس زمین پر گرے اور گرنے کے بعد آواز لگائی مولا حسینہ میری مدد کرے۔ مولا حسین اپنے خیمے سے نکلے، دوڑتے ہوئے آئے، شدید زخمی تھے، چوٹ لگی ہوئی تھی، بازو کٹ گئے تھے، پورا وجود لہو لہان تھا۔ عباس پر غشی کی کیفیت طاری ہو رہی تھی۔ مولا حسین آئے، آنے کے بعد اپنے زانوں کو پھیلا دیا، پھیلانے کے بعد حضرت عباس علمدار کو اپنے زانوں پہ رکھا اور زانوں پہ رکھ کر عباس کے چہرے سے غبار صاف کیا، عباس کی زلفوں سے غبار صاف کیا۔ عباس نے مولا حسین کے ہاتھوں کی ٹھنڈک محسوس کی، آنکھیں کھول دی۔ عباس نے آنکھیں کھولی، آنکھیں کھولنے کے بعد مولا حسین کو کہا آقا
میرا ایک پیغام سکینہ کو جا کے پہنچا دینا کہ سکینہ مجھے معاف کرنا، تیرا چچا عباس تیری تمنا کی تکمیل نہ کر سکا، تیری تمنا کو پورا نہ کر سکا، سکینہ سے میری طرف سے معافی طلب کرنا۔ یہ کہتے ہوئے عباس آنکھیں بند کرتے کھولتے، بند کرتے کھولتے، مولا حسین پیشانی پہ ہاتھ رکھتے، کہتے ہیں عباس دنیا سے جاتے جاتے حسین کی بھی تو ایک تمنا پوری کر دو۔ عباس نے آنکھیں کھولی، اکا مولا کون سی تمنا؟ تو کہا عباس جب سے تو نے ہوش سنبھالا ہے کبھی تو نے حسین کو بھائی نہیں کہا، عباس ایک مرتبہ اپنے حسین کو بھائی کہہ دے۔ عباس نے کہا آقا تیری ماں فاطمہ ہے، میری ماں فاطمہ نہیں ہے، میں تجھے کس منہ سے بھائی کہوں، تو تو میرا آقا ہے۔ اور یہ کہنے کے بعد عباس ہلکے ہلکے مسکرانے لگے۔ عباس جب مسکرا رہے تھے میرے مولا تو حسین نے کہا عباس یہ مسکرانے کا کون سا وقت ہے؟ تو عباس کہتے ہیں مولا حسین میں حوض کوثر پر نانا کو دیکھ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے، سیدہ فاطمہ کو، مولا علی کو، ام بنین کو، مولا حسن کو دیکھ رہا ہوں، اور کہتے عباس دیر نہ کر جلدی سے آ اور ہمارے ساتھ روزہ افطار کر۔